الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. فقد قال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. محترم بزرگو، کل کے درس میں اس آیت مبارکہ کا آدھا حصہ بیان ہوا ہے۔ ایک روایت کے مطابق کل یہ بیان ہوا کہ یہودیوں کے عالم نے وہاں پر انگلی رکھی ہوئی تھی، انگوٹھا رکھ دیا تھا اور آگے پیچھے والا مسئلہ دکھا دیا اور اندر سے بے ایمانی کر دی تو پکڑا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا ہے تو اس کے مطابق یہ واقعہ ایک اور ہے۔ واقعہ آیا ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ دو قبیلے تھے، بلکہ اس سے پہلے ایک روایت ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ کیا کیا جائے، کہ معلوم کیا جائے مسئلے کے متعلق کہ اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے، مرد ہو یا عورت، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق تو یہ ہے کہ انہوں نے سنسار والی بات پہ انگلی رکھ دی تھی، انگوٹھا رکھ دیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو یہودیوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے دین میں بہت آسانیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس عورت کو اور ہمارے اس مرد کو نجات مل جائے، چونکہ یہ زنا کے معاملے میں پکڑے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے دین میں بہت سہولتیں ہیں، شاید والی بات ہے ہمیں نجات مل جائے۔ لیکن انہوں نے ایک کام کیا کہ ایک وفد کو بھیجا جو کعب بن اشرف، جو یہودیوں کا سردار تھا، اس کی قیادت میں انہوں نے جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی زنا کرے، مرد ہو یا عورت، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، شادی شدہ ہو۔ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن مجید کی آیت لے کر اترے اور فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے زنا کی سزا جو ہے وہ شادی شدہ کریں تو سنسار ہے۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے انکار کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ جبرائیل امین پھر آئے، آ کر عرض کیا حضور میں آپ کو بات بتاتا ہوں، ان سے آپ یہ فرمائیں کہ جو تمہارا مقام فلان جگہ پہ عالم بیٹھا ہے یہودیوں کا مقام فدق پر، اس کا نام ابن سوریہ ہے اور اس کا رنگ ایسا ہے اور اس کی آنکھ ایسی ہے، وہ ان کے نزدیک بہت بڑا معتبر ہے، ان سے یہ فرمائیں کہ ہم اگر ان کو بلا لیں تو کیا آپ ان کا فیصلہ مانو گے؟ اس کے آگے یہودی سارے کے سارے جھک جاتے ہیں، لہذا فیصلہ جو ہے ان سے کروا لیتے ہیں، لیکن وہ ہر آدمی کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ اتنی بات جب جبرائیل امین نے بتائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا کہ بیٹھو، تمہارا معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ جو ابن سوریہ ہے، جس کا رنگ سفید ہے اور اس کی ایک آنکھ کمزور ہے، وہ ایسا ایسا ہے، مقام فدق پر بیٹھا ہے، اس جگہ پر بیٹھے ہوئے عالم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو یہودی کہنے لگے ہمارا سب سے بڑا پیشوا ہے، ہمارا سب سے بڑا پیشوا ہے، وہ بات جو بھی کرتا ہے سچ کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدمی بھیجا اور فوراً ابن سوریہ کو بلا لیا گیا۔ ابن سوریہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پہنچ گیا۔
جب یہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن سوریہ تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تورات کو برحق نازل فرمایا ہے۔ صحیح سی بتانا کہ اگر شادی شدہ آدمی شادی شدہ عورت زنا کریں تو تورات میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس نے لمبا سانس لیا اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے قسم دی ہے اس ذات کی، مجھے یقین ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا یا آپ سے غلط بیانی کروں گا تو مجھے تورات جل ڈالے گی، میں جل جاؤں گا، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ میں آپ کو سچ مسئلہ بتاؤں کہ تورات میں یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے اپنے مسلوں میں تبدیلی کیوں کی ہے۔ ابن سوریہ بولا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شاہی خاندان کے ایک نوجوان شادی شدہ نے زنا کر دی، پھر ہمیں آرڈر تھا کہ اس کا خیال کرو، ہمارے یہودی تھے تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی بات سنتے سنتے بالآخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شہزادے کے منہ کو کالا کیا جائے اور جلوس کی شکل میں اس کو گلیوں میں پھرایا جائے، بس یہ اس کی سزا پوری ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس کا منہ کالا کر کے اس کو گلیوں میں پھرایا تو اس سے سزا میں تخفیف ہو گئی۔ باقی اصل میں اللہ کے قانون میں سزا یہی ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے۔ یہ بات یوں سامنے آئی۔ جب اتنی بات ارشاد فرمائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کے جواب میں یہ ابن سوریہ نے بتا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین میں خود ہی تبدیلیاں کرتے ہو، گمراہ تو تم خود ہی کر رہے ہو، عوام کو گمراہی کا دروازہ تو تم خود ہی کھول رہے ہو۔ ہمیشہ ہر زمانے میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، جو تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہی گمراہ کرتے ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں، وہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیشہ وہ انسان گمراہ کرے گا جس کے دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی۔ بس جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت موجود ہے وہ کبھی دین سے کسی کو گمراہ نہیں کرے گا۔ جب بھی گمراہ ہوئے ہیں وہی ہوئے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کی محبت کو دل میں نہیں لایا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ قبیلہ بنو قریظہ اور قبیلہ بنو نذیر، یہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، لڑائیاں ہوتی رہتی۔ ایک مرتبہ ان کا آپس میں فیصلہ ہوا، جو قبیلہ بنو نذیر تھے بڑی شان شوکت والے تھے، قریظہ والے جو تھے وہ غریب تھے۔ ان کا فیصلہ آپس میں یہ ہوا کہ اگر ہمارے درمیان میں لڑائی ہوئی، کوئی قتل ہو گیا تو اس کا فیصلہ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بنو نذیر کا آدمی قتل کرے گا بنو قریظہ کے کسی آدمی کو، اس کا چٹی اور جرمانہ یہ ہے کہ وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، اس کی چٹی جرمانہ یہ ہے کہ ہم قتل کے بدلے قتل نہیں دیں گے، بلکہ قتل کے بدلے ہم کھجوریں دیں گے، اور وہ کھجوریں کتنی ہوں گی؟ 70 وسق۔ وہ اس زمانے کے پیمانے کے حساب سے آج کا وہ پیمانہ بنتا ہے 5 من 10 سیر۔ 5 من 10 سیر ہم کھجوریں دیں گے ایک قتل کے بدلے میں۔ اور اگر قبیلہ بنو قریظہ والوں نے قبیلہ بنو نذیر کا کسی آدمی قتل کر دیا تو اس کے لیے فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ وہ یہ ہوگا کہ ہم شان و شوکت والا قبیلہ ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہوگا
کہ اگر ایک آدمی قتل تمہارا ہمارا آزاد قتل ہو جائے گا تو ہم تمہارے 2 آدمی قتل کریں گے، اور اگر ہماری عورت قتل ہو گئی تو ہم تمہارا مرد قتل کریں گے 1، اور اگر ہمارے غلام قتل ہو گیا تو ہم تمہارا آزاد قتل کریں گے، اور ساتھ جو ہے 140 وسق کھجوریں لیں گے، یعنی کتنی موجودہ دور کے حساب سے 10 من 20 سیر کھجوریں بھی ساتھ لیں گے۔ یہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ کچھ دیر تو یہ آپس میں چلتے رہے، بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ قبیلہ بنو قریظہ والوں نے قبیلہ بنو نذیر والوں کا قتل کر دیا، بندہ قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا ہے تو یہ آپس میں معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا، وہ کہیں ہمیں قتل کا بدلہ قتل دو، 2 آدمی، اور 140 وسق کھجوریں دو، یعنی 10 من 20 سیر کھجوریں دو۔ قبیلہ بنو قریظہ والوں نے کہا کہ میری بات سنو، ہم اور آپ دونوں یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والے ہیں، تورات کو بھی ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب اور عقیدہ ایک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم قتل کریں تو ہمارے 2 قتل کیے جائیں اور کھجوروں بھی ڈبل ہوں، اور اگر تم قتل کرو تو قتل کے بدلے میں قتل نہ ہو، صرف 5 من تو 10 سیر کھجوریں ہوں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ہم قتل کا بدلہ ایسا قتل نہیں دیتے، بس پہلے چلتا رہا جو چلتا رہا ہے، اب نہیں چلے گا۔ یہ معاملہ گمبھیر ہوتے ہوتے قبیلہ بنو نذیر والوں کے منہ سے نکلا، اچھا ایسا کرتے ہیں مسلمانوں کے نبی سے کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے پھر آپ کو قبول ہوگا۔ قبیلہ بنو قریظہ والے جو چاہتے تھے، پہلے ان کو چھتر اتنا پھرا ہو چکا تھا، وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں راضی ہو گئے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ نے فرمایا قتل کے بدلے میں وہی قتل ہوگا جس نے ظلم کیا، اس کے بدلے میں بندے نہیں ہوں گے، قاتل جو ہوگا وہی قتل کیا جائے گا، وہ قاتل 1 ہوگا بھی 1 قتل کیا جائے گا، وہ قاتل 10 ہوں گے تو 10 کے 10 قتل کیے جائیں گے، وہ قاتل 100 ہوں گے تو 100 کے بدلے میں 100 قتل کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے، ہمارے پاکستان کا آئین بھی غلط ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں، وہ جو کفر پر دوڑتے ہیں، جو کچھ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، اور کچھ یہودی تو خوب سنتے بھی ہیں اور لوگوں کو خوب سنتے ہیں، اور جو تمہارے پاس حاضر نہ ہوئے اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانے سے بدل دیتے ہیں بعد میں، تو کہتے ہیں کہ یہ حکم تمہیں ملے تو مانو اور نہ ملے تو بچتے رہو، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اللہ تعالیٰ تو ہرگز اس کو کوئی نہیں ہے کہ بادشاہ تو اس کے لیے کسی قسم کی من اللہ شیعہ کہ اس کو کچھ ہدایت دے دے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو پاکی کا ارادہ بھی نہیں فرماتا، لہم فی الدنیا خزی، یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں ہوگا بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے